بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے فوٹوگرافر۔ تو فوٹوگرافر یہ سبق مکمل ہو چکا ہے، آج اس کا الفاظ و معنی پڑھنا سیکھیں گے۔ تو دیکھیے، مشق یعنی ایکسرسائز، لفظ و معنی، لفظ یہ واحد ہے، واو کا معنی ہوتا ہے اور معنی یہ بھی واحد ہے، یعنی ورڈس میننگ۔ لفظ و معنی کے معنی ہے ورڈس میننگ۔ نظر فریب یہ ورڈ آیا ہے سبق میں، تو اسی کا معنی لکھا ہوا ہے۔ لیکن نظر فریب کا معنی ہے نگاہوں کو دھوکہ دینے والا، اور دوسرا معنی ہے بے حد خوبصورت۔ دو معنی لکھے ہیں۔ نظر فریب، اسے پڑھیں گے نظر فریب، نگاہوں کو دھوکہ دینے والا اور بے حد خوبصورت۔ عین، اس کو پڑھیں گے عین کا معنی ہے بالکل۔ والرس کا معنی ہے ایک قسم کی بیل جس کے باریک ریشے نیچے کی طرف لٹکتے رہتے ہیں۔ ایک قسم کی بیل کھانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کھانے والا ہوتا ہے، یہ کوئی بیل جانور نہیں ہے، گائے بیل۔ ایک قسم کی بیل جس کے باریک ریشے نیچے کی طرف لٹکتے رہتے ہیں۔ ٹورسٹ کا معنی ہے سیاح، ماہ اصل کا معنی ہے ہنیمون۔ چوکس کا معنی ہے تیار، دوسرا معنی ہے چاق چوبند۔ چوکس، چاق چوبند۔ صاحب لوگ برطانوی دور کے دولت مند اور سرکاری عہدیدار۔ صاحب لوگ کسے کہتے ہیں؟ برطانوی دور کے، یعنی انگریزوں کے زمانے کے۔ برطانوی کہتے ہیں کیونکہ برطانیہ کے تھے، انگریز لوگ، برطانیہ کا تھا۔ برطانوی دور کے دولت مند اور سرکاری عہدیدار۔ جغادری کہتے ہیں بھاری بھرکم کو، دوسرا معنی ہے جہاں دیدہ، بھاری بھرکم جہاں دیدہ، جغادری۔ چوبی کہتے ہیں لکڑی کا بنا ہوا، لکڑی، چوبی لکڑی کا بنا ہوا، لکڑی۔ دوسری بڑی لڑائی کہتے ہیں دوسری عالمی جنگ، جو کہ 1939 میں شروع اور 1945 میں ختم ہوئی۔ دوسری عالمی جنگ جو 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 میں ختم ہوئی، اس کو دوسری بڑی لڑائی کہتے ہیں۔ متلاشی کا معنی تلاش کرنے والا، اسے پڑھیں گے متلاشی، تلاش کرنے والا۔ فنا کا معنی ہے موت، دوسرا معنی خاتمہ، فنا کا معنی موت، خاتمہ۔ آوک جاوک کے معنی آنا جانا، اور دوسرا معنی آمد و رفت، یعنی دونوں ایک ہی معنی ہے، یہ فارسی لفظ ہے، یہ اردو۔ تو آوک جاوک یعنی آنا جانا، آمد و رفت۔ سٹنگ روم نشست گاہ کو کہتے ہیں، نشست گاہ یعنی بیٹھنے والا روم۔ گلیارہ کہتے ہیں گیلری کو، بالکنی کو، گلیارہ گیلری، بالکنی۔ دریچہ کھڑکی کو کہتے ہیں، دریچہ کھڑکی۔ آتش دان کمرے کی دیوار میں فرش کے قریب بنی ہوئی انگیٹھی۔ آتش دان کسے کہتے ہیں؟ کمرے کی دیوار میں فرش کے قریب بنی ہوئی انگیٹھی۔ پکچر پوسٹ کارڈ کہتے ہیں وہ کارڈ جن پر مشہور مقامات کی تصویریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ سیاح ان پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو خط لکھتے ہیں، تو انہیں خیریت کے ساتھ اس مقام کی ایک جھلک بھی مل جاتی ہے، جہاں سے کارڈ روانہ کیا جاتا ہے۔ دفعتن کے معنی ہے اچانک، اچانک۔ شب بخیر، اسے پڑھیں گے شب بخیر، اس کا معنی ہے گڈ نائٹ، شب بخیر، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ کا متبادل
خدا کرے کہ رات خیریت کے ساتھ گزرے، گڈ نائٹ کا متبادل، یعنی گڈ نائٹ کا یہ متبادل ہے. جیسے گڈ نائٹ انگلش میں کہتے ہیں تو فارسی میں یہ لفظ آتا ہے شب بخیر. تو کہہ رہے گڈ نائٹ کا متبادل، متبادل مطلب اس کے بدلے میں، گڈ نائٹ کے بدلے میں شب بخیر. خدا کرے کہ رات خیریت کے ساتھ گزرے، اس کا معنی کیا ہے شب بخیر کا؟ خدا کرے کہ رات خیریت کے ساتھ گزرے. کیمونو، کیمونو کا معنی ہے جاپانی خواتین کا ایک خاص لباس، جاپانی خواتین کا ایک خاص لباس کو کیمونو کہتے ہیں. براسو، براسو کہتے ہیں تانبے پیتل کو چمکانے والی مخصوص پالش، براسو تانبے پیتل کو چمکانے والی مخصوص پالش. شگوفہ، شگوفہ کہتے ہیں کلی کو. نامور، اسے پڑھیں گے نامور، مشہور معروف، دو معنی لکھا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مشہور معروف. کارزار، کارزار کہتے ہیں لڑائی کو، مقابلہ کو، کارزار لڑائی مقابلہ. رن، رن کہتے ہیں جنگ کو، جنگ. گھمسان، یہ گھماسان، گھماسان بھی کہتے ہیں تو گھمسان کہتے ہیں زوردار لڑائی، زوردار لڑائی کو گھمسان کہتے ہیں. لسان، لسان کہتے ہیں باتونی کو، لسان باتونی. امر سندری پاروتی، امر سندری پاروتی کہ شیو جی کی پتنی پاروتی، پاروتی جی کے حسن کو کبھی نہ فنا ہونے والا کہا جاتا ہے. شیو جی کی پتنی پاروتی جی کے حسن کو کبھی نہ فنا ہونے والا کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے پاروتی جی کا لقب امر سندری ہے، اس لحاظ سے پاروتی جی کا لقب امر سندری ہے، لقب یعنی ٹائٹل. سندھیا، سندھیا کہتے ہیں شام کو. نارنجی، نارنجی یعنی زردی مائل سرخ رنگ، یعنی سنترے کا رنگ، زردی مائل سرخ رنگ یعنی سنترے کا رنگ. سرسری نظر، سرسری نظر کہتے ہیں اچٹتی ہوئی نظر کو، اچٹتی ہوئی نظر. جھل کرنا، جھل کرنا یعنی جگمگ جگمگ کرنا، جگمگ جگمگ کرنا. چاندی سونے کی چمک دمک کو جھلاجھل کہتے ہیں، چاندی سونے کی چمک دمک کو جھلاجھل کہتے ہیں. اسی سے یہ صفت بنائی گئی ہے، اسی سے یہ صفت بنائی گئی ہے. اب دیکھیے غور کرنے کی بات، غور کرنے کی بات. قرۃ العین حیدر کے افسانے عام طور پر طویل ہوتے ہیں، قرۃ العین حیدر کے افسانے عام طور پر یعنی زیادہ تر طویل ہوتے یعنی لمبے ہوتے ہیں. فوٹوگرافر ان کا مختصر افسانہ ہے، فوٹوگرافر ان کا مختصر افسانہ ہے. یہ فوٹوگرافر جو ابھی سبق پڑھے یہ کہہ رہے یہ ان کا مختصر ہے، شارٹ افسانہ ہے. اختصار کے باوجود اس میں قرۃ العین حیدر کا تصور وقت صاف جھلک رہا ہے. اختصار کے باوجود، اختصار یعنی شارٹ ہونے کے باوجود اس میں قرۃ العین حیدر کا تصور وقت صاف جھلک رہا ہے. تصور وقت یعنی وقت پر غور و فکر کرنا، تصور یعنی خیالات، غور و فکر، زمانے پر غور و فکر کرنا. تصور وقت صاف جھلک رہا ہے. اجتماعی زوال اور انسانی زندگی میں وقت کا عمل دخل قرۃ العین حیدر کا خاص موضوع ہے. اجتماعی زوال، زوال یعنی پستی، پستی یعنی نیچی، ایک اونچائی ہوتی ہے، اونچائی اور ایک نیچائی. تو نیچا ہونا یعنی انسان کی زندگی ڈھلنا اور وہ پستی میں جانا، نیچے جانا، اوپر اٹھنے کے باوجود نیچے جانا، اوپر اٹھنے کے بجائے نیچے جانا. تو اجتماعی یعنی اجتماعی زوال یعنی سوسائٹی کی پستی، اجتماعی زوال اور انسانی زندگی میں وقت کا عمل دخل، انسان کی زندگی میں وقت کا عمل دخل، وقت کے جو اتار چڑھاؤ وہ عمل دخل کر رہے. قرۃ العین حیدر کا خاص موضوع ہے، یعنی یہ خاص ان کا ٹاپک ہے، اس ٹاپک پر ہی وہ زیادہ تر افسانے لکھتی ہے. افسانے کا یہ جملہ، افسانے کا یہ جملہ. گیسٹ ہاؤس میں مسافروں کی آوک جاوک جاری ہے، گیسٹ ہاؤس میں مسافروں کی آوک جاوک جاری ہے. اس خیال کی تائید کرتا ہے، اس خیال کی تائید کرتا ہے کہ مصنفہ دنیا کو مہمان خانہ محسوس کرانا چاہتی ہیں،
کہ مصنفہ یعنی لکھنے والی، تصنیف کرنے والی کون؟ قرۃ العین حیدر، کہ مصنفہ دنیا کو مہمان خانہ محسوس کرانا چاہتی ہیں۔ دوسرا جملہ بتا رہا ہے کہ کیمرے کی آنکھ یہ سب دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ کیمرے کی آنکھ یہ سب دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہیں۔ یہ سب الفاظ، یہ سب جملے جو ہے سبق میں آیا ہے، تو اسی کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس سے جو ہے قرۃ العین حیدر جو اس کی لکھنے والی ہے، اس سے کیا کہنا چاہتی ہے وہ؟ کہہ رہے گویا فوٹوگرافر شخص کے بجائے وہ ذہن ہے جو سارے بھید جانتا ہے۔ گویا فوٹوگرافر شخص کے بجائے وہ ذہن ہے، یعنی آدمی کے بجائے وہ ذہن ہے جو سارے بھید جانتا ہے، جو سارے بھید یعنی سارے راز جانتا ہے، اور وہ نظر ہے جو حالات، واقعات اور افراد کے ذہن کی گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور وہ نظر ہے جو حالات، واقعات اور افراد کے، فرد کی جمع افراد یعنی لوگ کے ذہن کی گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 2 یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ قرۃ العین حیدر نے کائنات میں فنا کے تسلسل کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ افسانے میں وہ پرکشش اور دل کو لبھانے والی چیزیں بھی شامل کی ہیں۔ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ قرۃ العین حیدر نے کائنات میں فنا کے تسلسل کو، یعنی دنیا کے اندر جو بھی چیزیں سب ختم ہو جائے گی، کہہ رہے اس چیز کو، فنا کے تسلسل کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی بیان کرنے کو، اس کو کلیئر کرنے کے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس چیز کو واضح ایکسپلین کرنے کے ساتھ ساتھ افسانے میں وہ پرکشش اور دل کو لبھانے والی چیزیں بھی شامل کی ہیں جو انسانی زندگی کو بامعنی بناتی ہیں، بامعنی یعنی بامقصد بناتی ہیں۔ یورپین سیاح دنیا دیکھنے نکلا ہے، وہ دیکھی ہوئی جگہوں اور چیزوں کے عکس خاندان کے لوگوں اور دوستوں کو بھیج کر اپنا دیکھا بھالا انہیں بھی دکھا رہا ہے۔ وہ دیکھی ہوئی جگہوں اور چیزوں کے عکس یعنی اس کی روشنی، اس کی جھلک، خاندان کے لوگوں اور دوستوں کو بھی بھیج کر اپنا دیکھا بھالا انہیں بھی دکھا رہا ہے۔ لوگ اسی مہمان خانے میں ماہ اصل منانے آتے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں چہلیں بھی کر رہے ہیں۔ یعنی چہل قدمی، چہل بھی کر رہے ہیں۔ لازماً فنا ہونے والے افراد، لازماً یعنی ضروری، فنا ہونے والے افراد زکام کی بھی دوا کرتے ہیں، سرد موسم سے بچنے کے لیے آگ کے پاس بیٹھتے ہیں اور کیمونو پہن کر دروازہ کھولتے ہیں کہ کہیں ٹھنڈی ہوا نہ لگ جائے، یعنی اٹل فنا کے سائے میں زندگی کے رنگا رنگ تماشے جاری ہیں۔ اٹل فنا کے سائے میں یعنی ختم ہونے والی یہ ٹھوس چیز ہے، یعنی کنفرم ہے، اٹل فنا کے سائے میں زندگی کے رنگا رنگ تماشے جاری ہیں۔ اب دیکھیے سوالات، اس کتاب میں جو سوالات آئے ہیں، اس سبق سے جو سوالات ملتے ہیں، بن رہے ہیں، وہ سوالات یہاں پر ہیں، اس کے جوابات میں مختصر انداز میں دوں گا۔ دیکھیے سوالات، نمبر 1، گمنام پہاڑی کے گیسٹ ہاؤس میں سیاح کیوں آتے تھے؟ گمنام پہاڑی کے گیسٹ ہاؤس میں سیاح کیوں آتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ گمنام پہاڑی کے گیسٹ ہاؤس میں سیاح جو آتے تھے وہ کئی طرح کے لوگ ہوتے تھے،
اور الگ الگ مقصد ہوتا تھا۔ کچھ جو نئی نویلی شادی والے جو آتے تھے وہ زیادہ تر ہنی مون منانے آتے تھے، اور کبھی کوئی مسافر کہیں جا رہا ہوتا تھا، راستے میں وہ جگہ آ جاتی تو وہاں پر ٹھہر جاتا 1-2 رات کے لیے، اور بہت سارے مصور لوگ، مالدار لوگ اور کلاکار لوگ، وہ لوگ آتے تھے، وہ تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے وہ وہاں پر آتے تھے۔ اب دیکھیے افسانے میں فوٹوگرافر کے کردار پر روشنی ڈالیے، افسانے میں فوٹوگرافر کے کردار پر روشنی ڈالیے کہہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے افسانے میں جو فوٹوگرافر کی کہانی کا اہم کردار یہ ہے کہ وہ جو ہے بظاہر تو وہ گیسٹ ہاؤس کے دروازے پر کرسی میں بیٹھا سیاح کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی آئے تو وہ اس کی تصویر نکالے، لیکن حقیقت میں اس کی فوٹوگرافر کا جو کیمرے کی آنکھ ہے وہ وقت کے تسلسل اور روانی کو دیکھتا تھا، روانی کو دیکھا کرتا تھا، اور جو ہے حالات کو، زندگی کے حالات کو، لوگوں کو اور زندگی کے حالات کو دیکھا کرتا تھا، رات دن کو عدلتے بدلتے دیکھا کرتا تھا۔ تو فوٹوگرافر کے کردار کی روشنی میں یہ چیز ہے کہ وہ بظاہر تو لگتا تھا کہ وہ سیاحوں کی فوٹو نکالنے کے لیے وہاں پر بیٹھا رہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر طرح کے لوگ وہاں پر آتے تھے اور زمانے عدلتے بدلتے رہتے تھے، تو ان چیزوں کو دیکھتا تھا، زندگی کے حالات کو، اتار چڑھاؤ کو دیکھا کرتا تھا وہ۔ نمبر 3 میں افسانے میں زندگی کی کس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے؟ افسانے میں زندگی کی کس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے؟ تو کہہ رہے افسانے میں زندگی کی تصور وقت اور فنا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ تصور وقت اور فنا کہ کس طرح اجتماعی زوال اور انسانی زندگی میں وقت کا عمل دخل ہے، کہ رفتہ رفتہ انسان کو فنا کے قریب یعنی موت کے قریب لے جاتا ہے، اور انسان اٹل فنا کے سائے میں زندگی کا رنگا رنگ تماشے جاری رکھتا ہے۔ نمبر 4 میں قرۃ العین حیدر کی افسانہ نگاری کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ قرۃ العین حیدر کی افسانہ نگاری کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ تو قرۃ العین حیدر کے افسانہ میں کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی تاریخ اور تہذیب و ثقافت کو سامنے رکھ کر افسانہ لکھتی ہے، اس کی اسلوب میں روانی ہے، اور اس کے افسانے زیادہ تر طویل ہوتے ہیں۔ اب نیچے دیکھیے عملی کام، کہہ رہے اس افسانے کو بار بار پڑھیے اور جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اسے استاد سے دریافت کیجیے۔ تو آج یہ سبق مکمل ہو گیا ہے، اب اگلا دوسرا سبق پڑھیں گے۔